السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد یحییٰ مظاہری جمعیت علماء ضلع علی گڑھ کی طرف سے ایک بات سبھی حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ وقت کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ بات، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ آج کل ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ارتداد والی جو فضا ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی خبر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ غم بھی ہوتا ہے، اور غم ہونے کی اور افسوس کی ہے بھی بات یہ۔ تو اس کے اندر جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہمارے گھرانوں کے اندر عورتوں کے ساتھ میں جو ہمارا رویہ ہے، جو ہمارا طرز ہے، جو ہمارا تعلق ہے، وہ بہت ہی زیادہ دیکھا جائے تو ظلم و ستم والا ہے۔ ایک ہم نے اپنے گھروں کی جو عورتیں ہیں، چاہے وہ بہن کے روپ میں ہوں، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہوں، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہوں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، ہم نے اس کو بالکل ایک بے حیثیت سے سمجھ رکھا ہے۔ اب جب ان کو اپنے گھر کے اندر عزت نہیں مل پاتی، اپنے گھر کے اندر ان کو پیار نہیں مل پاتا، وہ محبت نہیں مل پاتی، پھر کوئی دوسرا انسان ان کو وہ پیار و محبت دینے لگے تو پھر وہ عورت اس شخص کو اپنے دل میں جگہ دینی شروع کر دیتی ہے، اور جب کسی کو وہ اپنے دل میں جگہ دینے لگتی ہے اور جب وہ انسان اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، پھر اس کے دل سے اس شخص کو نکالنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی مستورات، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، اتنے پیار محبت کے ساتھ میں پیش آئیں کہ اللہ نہ کرے کسی گھر کے اندر کوئی بڑی وجہ بھی ہو تو وہ اس بڑی وجہ کے لیے کسی باہر کے آدمی کو تلاش نہ کرے، بلکہ اپنے باپ سے کہے، اپنے بھائی سے کہے یا اپنے بیٹے سے کہے۔ اتنا اس کو سمجھاؤ اور اتنا اس کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرو، اس کو جتاتے رہو کہ بہت زیادہ آپ کی فکر کرتا ہوں، بہت زیادہ میں آپ کی کیئر کرتا ہوں، بہت زیادہ میں آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو ایک بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، وہ 2 ٹکے کا جو عاشق ہے وہ اتنا پیار نہیں کر سکتا، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ اتنے پیار نہیں کر سکتے۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے لیے اپنے باپ کی بات نہیں ماننی، اپنے بھائی کی بات نہیں ماننی، اپنی ماں کی بات نہیں ماننی، پورے خاندان کی وہ عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنا نا اس کا بوائے فرینڈ یا عاشق، اس نے کیا کرا ہے، اسے اتنا پیار تو ہے نہیں، لیکن اس نے جتایا بہت ہے، ہاں اس نے بار بار جتایا ہے۔ اور ہم لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو گھریلو عورتیں ہیں، ہم ان کے سامنے پیار تو بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کی فکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کا خیال بھی ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جتاتے نہیں ہیں، ان کے سامنے اظہار نہیں کرتے۔ اس لیے جو بیوی والے ہیں وہ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، صبح شام جو بھی موقع ملے کوئی موقع بالکل نہ چھوڑیں، اپنی بیٹیوں کا اس طریقے سے خیال رکھیں اور ان کو جتائیں بھی، ان سے کہیں بھی کہ ہم آپ کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں۔ اس بات کو دن کے اندر کم از کم 3-4 مرتبہ کہیں اور جتائیں۔ ایسی بہنوں کا حال، اور خاص طور پہ وہ بہنیں جن کی شادی ہو گئی ہے، ان کی تو بہت زیادہ خیر خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں شادی کر دی ہے بہن کی، وہ شوہر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہو، سسرال والے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، اور ادھر بھائی جو ہیں، باپ جو ہیں، وہ بھی بے فکر ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ سسرال والوں نے پریشان کیا، شوہر نے پریشان کیا، ادھر سے بھائی سننے کے لیے تیار نہیں، باپ سننے کے لیے تیار نہیں، وہ تیسرے شخص سے مل کر کے پھر گھر سے بچے سب کچھ ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے فرار ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے اگر ہمیں اس ارتداد کی فضا کو روکنا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اپنی گھر کی جو مستورات ہیں، ہمیں ان کے ساتھ میں پیار محبت کے ساتھ میں پیش آنا لازمی ہے، اور اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی بیٹی کے ساتھ میں کس طریقے تھا،
تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اس کے اوپر مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے، اور جو متحرک حضرات ہیں، خاص طور پہ جو ائمہ حضرات ہیں، جو خطبہ حضرات ہیں، یا اسی طریقے سے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور تنظیم ہے، جیسے کہ بھئی کاروان امن و انصاف ہے، پیام انسانیت ہے، الغرض کوئی بھی ایسا انسان ہو جس کی بات کو 4-5 لوگ سن سکتے ہوں، یا وہ 4-5 لوگوں کو سنا سکتا ہو، وہ اس بات کی فکر کرے کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، اور جو شریعت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق مردوں کو بتلائے جائیں، تاکہ مرد حضرات ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو گھروں کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے بے دینی کی، وہ آگ ختم ہو اور وہ کم ہونی شروع ہو جائے، اور پھر اس کی وجہ سے جو یہ ارتداد والی جو فضا ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی وجہ میرے ذہن میں تھی، اور اس بنیادی وجہ کو ہی بیان کرنے کے لیے یہ میں نے جمعیت علماء ضلع علی گڑھ کے جو حضرات ہیں ان سے مشورہ کر کے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ وہ مسئلہ الگ ہے کہ ویڈیو بنانا کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے، اس طرف نہ توجہ دیتے ہوئے اس بات کے اوپر ذرا خاص طور پر توجہ دیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ان لوگوں تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، مضمون کے ذریعے سے خاص طور پہ ان کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اور جمعیت علماء ضلع علی گڑھ کے جو صدر ہیں حضرت مولانا فاضل صاحب ہیں، اور جنرل سیکریٹری جو ہیں حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب ہیں، ان حضرات کے مشورے سے یہ ساری کی ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اپنے گھر کے، اپنے معاشرے کی اور اپنے سماج کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، جتنے بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، ان تمام لوگوں کو بھی اس کی فکر